میرا سوال ہے کہ قرآن کریم میں بیان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں سب سے بڑے نبی ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے انہی کو اس دنیا کے سب سے بڑا نبی بنایا؟ کیا اور دوسرے دنیا میں اس ارتھ کے علاوہ کہیں اور کوئی انسان کو نہیں بنا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کس لیے انہوں نے بڑا نبی بنایا تھا؟ کسی کو تو بنانا تھا نا، بیٹھ جاؤ. ہیں کسی کو بنانا تھا نا. جی کوئی اور ہوتا تم کہتے اس کو کیوں بنایا؟ جی پھر سوال یہ ہے کہ سوال تمہارا یہ ہے کہ آن وسلم کے بارے میں یہ ہے کہ سب سے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارے نبی ہیں، ٹھیک ہے، جی اور شریعت جو ہے ان پہ کامل ہوئی ہے، جی ٹھیک ہے، جی یہی سوال ہے نا. جی تو کہیں جگہ انسان کی جس طرح ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ایوولوشن کا پتہ ہے تمہیں؟ ایوولوشن جیسے کیا کہتے ہیں اسے، ہاں جو انسان، جو ڈارون کی تھیوری ہے مثلاً کہ انسان پہلے کیا تھا، آہستہ آہستہ اس میں ترقی ہوتی رہی، جی ہیں جی کیا لفظ استعمال کرتے ہیں ایوولوشن کے لیے؟ ارتقاء. ارتقاء کا بھی تمہیں نہیں پتہ ہوگا، جی ایوولوشن کا تمہیں نہیں پتہ. جی اب سوال ہے کہ سمجھاؤں کس طرح تمہیں. جس طرح ارتقاء، انسان پہلے کیا تھا، جی انسان کی زندگی کوئی چیز نہیں تھا نا، آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی خصلت انسانی پیدا ہوتی رہیں، پھر دماغ ڈیولپ ہوا، پھر مزید ڈیولپ ہوا. اس طرح جس طرح انسان ڈیولپ ہوتا گیا، ایک آخر زمانہ ایک ایسا آیا جب وہ مذہب کو سمجھ سکتا تھا، اللہ کو پہچان سکتا تھا. جی تو اس وقت ایک نبی آیا، پھر اس میں مزید ڈیولپمنٹ ہوتی رہیں. آج جو زبان ہے، ہر ایک چیز الیکٹرانک ہے، ہیں، تو اسی طرح مذہب کا بھی ارتقاء ہوا، ٹھیک ہے. جی اور ایک جب زمانہ آ گیا جب اللہ تعالیٰ نے سمجھا کہ اب ایک انسان ایسی سوچ رکھنے والا ہو گیا ہے کہ اب مذہب کو کامل اور مکمل کر دے، تو قرآن شریف کی شریعت اتری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر، ٹھیک ہے. جی اور یہ تو تمام نبیوں کو پہلے ہی پتہ تھا کہ ایک زمانہ آئے گا جب اس طرح ہوگا، ٹھیک ہے. جی اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جو دعا کی تھی نا، جی کوئی دعا اللہ تعالیٰ نے ان سے کروائی تھی کہ جب ایسا نبی آنا ہی ہے اس زمانے میں تو وہ میری نسل میں سے آئے. اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا اور حضرت اسماعیل کی نسل میں سے وہ نبی آیا، تو اور شریعت کامل ہو کے اتری اس پہ. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ایک زمانہ آ گیا اور شریعت کامل ہو گئی، تو اس وقت جو نبی مبعوث کیا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے. قرآن کریم کی ان پہ نازل ہوئی تعلیم، اور قرآن کریم ایسی تعلیم ہے جو آج کل کی جتنی نئی ایجادات ہیں، نئی ڈیولپمنٹ ہیں، نئی روشنی ہے، ان سب کے بارے میں اس میں علم ہے، اس نے دیا ہوا ہے. سمجھ آئی؟ جی اس لیے جو بھی ابھی تک جو معلوم دنیا ہے ہمیں، جی اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مقام ہے. اور آئندہ کبھی ایسا زمانہ اگر آیا، کوئی اور معلوم دنیا ہوئی، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی اعلان فرمایا نا کہ آپ کو تمام عالمین کے لیے پیدا کیا ہے. تو جس طرح معلوم دنیا ہوتی جائے گی، وہاں اسلام کا پیغام پہنچتا جائے گا. مذہب آخر میں اسلام یا دنیا کی زندگی حضرت آدم سے شروع تو نہیں ہوئی، 6000 سال پرانی تو نہیں ہے. آسٹریلیا کے جو پرانے نیٹو لوگ ہیں ان کے تو کہتے ہیں 45,000 سال پرانے ہیں. اسی طرح اور دنیا میں بھی ہیں. اس کا مطلب ان نے بھی اب پہلے تو اسلام کا وہاں نہیں پیغام گیا تھا، اب وہاں بھی اسلام کا پیغام چلا گیا. اب ہمارے ایبوریجنز میں سے کچھ مسلمان ہو گئے. اسی طرح اگر کسی اور پلانٹ میں دنیا ہوگی تو اسلام کا پیغام پہنچانا ہمارا وہاں بھی کام ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہی ایک پیغام ہے جو کامل اور مکمل پیغام ہے. ٹھیک، جی تسلی ہوگی؟ جی چلو. جی